تو ایک تو ہے پڑھنا پڑھانا، اس کی اپنی فضیلت ہے، مگر یہاں بات ختم تو نہیں ہوتی۔ پڑھنے کا اصل کوئی مقصد ہوتا ہے نا، جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو تو انسان منزل پہ تو نہیں پہنچتا۔ تو مقصد ہے اس پر عمل کرنا۔ چنانچہ اس علم کو پڑھنا اور پھر پڑھانا بھی چاہیے، پڑھنے پڑھانے میں لگے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر مبعوث ہوا ہوں۔ تو جو معلم بنتا ہے، استاد بنتا ہے، علم کو پڑھاتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے اس مقصد میں شریک کار بن جاتا ہے۔ عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں تعلموا العلم وعلموه الناس، علم حاصل کرو اور اسے لوگوں کو پڑھاؤ۔ وَتَعَلَّمُوا لَهُ الْوَقَارَ وَالسَّكِينَةَ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمْتُمْ مِنْهُ، اور لوگوں کو وقار اور سکینہ سکھاؤ، اور تم تواضع اختیار کرو اس کے لیے جس سے تم نے علم سیکھا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاءِ، اور تم جابر علماء میں سے نہ بنو۔ علم اگر آئے تو بندے کے اندر تواضع بھی آنی چاہیے۔ جس درخت کی شاخ پر زیادہ پھل ہوتا ہے وہ شاخ زیادہ جھک جاتی ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرما دیتا ہے تو وہ بندہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جیسے ماں باپ کے سامنے جھکتا ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی تو حکم ہے، تو وہ ایمان والوں کے سامنے بھی جھک جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان احدا لا یولد عالما والعلم بالتعلم، کہ کوئی بھی بندہ عالم پیدا نہیں ہوتا ماں کے پیٹ سے، علم تو پڑھنے پڑھانے سے ملتا ہے۔ قال سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علم لا یقال بہ ککنز لا ينفق منہ، وہ علم جس کو نہ بولا جائے بتایا جائے وہ ایسے خزانے کی مانند ہے کہ جس کو خرچ ہی نہ کیا جائے۔ قال فضیل ابن غزوان رحمہ اللہ كنا نجلس انا وابن شبرمۃ والحارث الاکلی والمغیرہ والقعقاع ابن یزید، چند لوگ تھے جن کا وہ نام لے کر فرماتے ہیں کہ ہم سارے لوگ بیٹھ کر آپس میں نتذاکر الفقہ، فقہ کے بارے میں مذاکرہ کرتے تھے، مسائل شریعت کے بارے میں۔ فربما، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا، لم تقم، ہم مجلس سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، حتی نسمع النداء لصلاۃ الفجر، حتیٰ کہ ہم فجر کی اذان کی آواز سن لیا کرتے تھے۔ ساری رات علم کے مذاکرے کے اندر ان کی گزر جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں لا تمنع العلم من اہلہ فتعصم، اس علم کو ان کے اہل سے روکو نہیں، یہ گناہ ہے۔ ولا تنشرہ عند غیر اہلہ فتجہل، اور اس کو غیر اہل کو دو نہیں کہ یہ جہالت ہے۔ وکن طبیبا رفیقا، اور تم ایک رفیق حکیم طبیب کی مانند بن جاؤ۔ یدع دواءہ، وہ اپنی دوا کو رکھتا ہے، حیث یعلم انہ ینفع،
جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں دوا رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے، تب وہ دوا لگاتا ہے۔ تو جس طرح رفیق طبیب اپنی دوا کا استعمال کرتا ہے، تم اپنے علم کو اپنے شاگردوں کے اوپر اس طرح استعمال کرو۔ چنانچہ قال لقمان لابنہ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، یا بنیا، اے بیٹے، لا تعلم العلم لتباہی بہ العلماء، علم کو حاصل نہ کرنا کہ علماء میں بیٹھ کے تم شیخی بگھار سکو، او لتماری بہ السفہاء، یا بے وقوفوں کے اوپر فخر کر سکو، او ترائی بہ فی المجالس، یا دکھا سکو مجالس کے اندر، ولا تترک العلم زہدا فیہ، علم کو حاصل کرنے کو چھوڑنا بھی نہیں کہ تمہیں دلچسپی نہ رہے اس میں، ورغبتا فی الجہالہ، اور جہالت کی طرف تمہارا میلان زیادہ ہو جائے۔ یا بنیا، اے بیٹے، اختر المجالس علی عینک، اپنی ذات پر مجالس کو اختیار کرو، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، جب تم کسی جماعت کو دیکھو کہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو تم اس کے ساتھ جا کر بیٹھو۔ فَإِنَّكَ إِن تَكُنْ عَالِمًا يَنفَعُكَ عِلْمُكَ، اگر تو عالم ہوا تو تجھے تیرا علم فائدہ دے گا، وَإِن تَكُ جَاهِلًا يُعَلِّمُوكَ، اور اگر تو جاہل ہوا تو وہ تجھے علم سکھا دیں گے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ، اور اگر اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائی، فَيُصِيبَكَ بِهَا مَعَهُمْ، تو وہ رحمت تجھے بھی مل جائے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا، اور اگر تم کسی ایسے لوگوں کو دیکھو، لا یذکرون اللہ، کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، فلا تجلس معهم، ان کے پاس مت بیٹھو، فإنك إن تكن عالما لا ينفعك علمك، اگر تو عالم ہے تو تیرا علم تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا ان غافلوں کے پاس بیٹھنے سے۔ وَإِن تَكُ جَاهِلًا زَادُوكَ غَيًّا، اور اگر تو جاہل ہے، زادو کا غیا، تو تیری گمراہی اور بڑھ جائے گی، او ایا، یا تیری جہالت بڑھ جائے گی۔ جیسے فرمایا نا، شفاء الای السؤال، کہ نہ جاننے کی شفا سوال پوچھنے میں ہے، تو جہالت اس سے مراد۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ بِعَذَابٍ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ، اور اللہ کا اگر ان غافلین پر عذاب آ گیا تو پھر وہ عذاب تجھے بھی پہنچ کر رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ والی مجالس میں شریک ہونا چاہیے، اور غفلت کی مجالس سے ہمیں اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا يتعلم العلم مستحم ولا مستكبر، دو بندے علم حاصل نہیں کر سکتے، ایک شرمیلا بندہ اور ایک متکبر بندہ۔ علم حاصل کرنے کے لیے تو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لما حضرہ الوفات، جب ان کو وفات کا وقت آ گیا، ان العلم والایمان مکانہما، علم اور ایمان کی جگہیں ہیں، من التمسہما وجدہما، جو ان جگہوں پر جاتا ہے ان کو ڈھونڈتا ہے وہ علم پا لیتا ہے۔ قال ذالک ثلاث مرات، 3 مرتبہ انہوں نے یہی کہا۔ والتمسوا العلم عند 4 رہط، تو معاذ ابن جبل فرماتے ہیں
کہ 4 علماء سے علم حاصل کرو. گویا ان کے زمانے میں صحابہ میں سے یہ 4 صحابی اعلم کی حیثیت رکھتے تھے اور لوگ اپنے سوال کے پوچھنے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے. وہ کون کون سے؟ اند اویمر ابی دردا سے پوچھو، وَإِنْدَ سلمان الفارسی، یہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ ہیں. ان کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، اتنی فقاہت دی تھی. غور کیجئے کہ معاذ ابن جبل لانو اپنی وفات کے وقت وصیت فرماتے ہیں کہ ان سے میرے بعد علم حاصل کر لیں. وَإِنْدَ عبداللہ ابن مسعود وَإِنْدَ عبداللہ ابن السلام. قال الاوزاعی، اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کان هذا العلم کریما یتلاقاہ الرجال. یہ علم بڑا کریم تھا، لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، علم حاصل کرتے تھے تو وہ کریم بنتے تھے، ان کی پرسنالٹی کریم ہوتی تھی، ان میں کرامت آتی تھی، بزرگی آتی تھی. لیکن فلما داخل فی الکتب داخل فیہ غیر اہلہ، جب یہ کتابوں میں داخل ہو گیا تو نااہل لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے. اب ایسے بھی ہیں جو کتابیں پڑھ لیتے ہیں، عقل کے بل بوتے پہ الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں اور اتراتے پھرتے ہیں. چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں العلم بالتعلم، علم جو ہے وہ تعلم پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے آتا ہے. والحلم بالتحلم، اور حلم تحلم سے آتا ہے. چنانچہ جب انسان کا علم بڑھے تو اس انسان کا حلم بھی بڑھنا چاہیے. حلم کو آج کی زبان میں آپ برداشت سمجھ لیں، آسان لفظ میں. تو جس بندے کا علم بڑھتا جائے اس کی برداشت بھی بڑھتی جانی چاہیے، ورنہ کئی مرتبہ ذرا سی بات پہ آگے سے فتووں کی زبان شروع ہو جاتی ہے، اگلے کا ایک لفظ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دونوں صفتوں کو قرآن کی ایک آیت میں جمع کیا. ارشاد فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. تو علم اور حلم جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے. لہذا عالم بھی ہو اور پھر ظرف بھی بڑا ہو، قوت برداشت بھی بڑی ہو. فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما اتاہم العلم من اصحاب رسول اللہ ومن اکابرہم. انسانوں سے خیر ختم نہیں ہو سکتی جب تک وہ علم حاصل کریں گے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے اور اپنے بڑوں سے. جب تک وہ علم حاصل کریں گے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے اور اپنے ومن اکابرہم. فاذا جاء العلم من قبل اصاغرہم فذلک حین ہلکوا. اور جب علم چھوٹوں کی طرف سے آنا شروع ہو جائے گا یہ ہوگا جب وہ ہلاک ہو جائیں گے.